الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک مشہور آیہ شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر عرض کرتے ہوئے اس محفل کے حوالے سے محبت کی 2-3 باتیں کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے اونچا کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، رازق ہے. اس کے سوا عبادت کے لائق کسی کی ذات نہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. یہ اہل سنت و جماعت 14ویں صدی کے کسی مولوی نے، مجتہد نے، امام نے کوئی لقب نہیں دیا. یہ صحابہ کرام کا لقب تھا. کس کا لقب تھا؟ صحابہ کرام کا. وہ اہل سنت و جماعت کہلاتے تھے. اگر ثبوت چاہیے تو کتاب کا نام حدیث کی کتاب کا نہیں بتاتا، قریب ترین کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، فضائل درود شریف. لکھنے والے بستر لوٹا پارٹی کے بڑے جناب محمد زکریا. جانتے ہیں نا بستر لوٹا پارٹی کو؟ اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے بڑے نے وہ کتاب لکھی، اس میں بھی انہوں نے یہ حدیث نقل کی. حضرت سیدنا علی اوسط یہ نام ہے امام حسین کے بیٹے کا، جن کا لقب ہے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسین کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام علی تھا. پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر، منجلے کو درمیانے کو علی اوسط،
چھوٹے کو علی اصغر کہا جاتا ہے، یہ جن کا لقب زین العابدین، ان کا نام علی اوسط۔ کیوں زین العابدین؟ اس کے معنی ہے عبادت کرنے والوں کی زینت۔ روزانہ آپ تو 5 نمازیں مشکل سے پڑھتے ہوں گے، کم لوگ ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے۔ وہ 5 فرض نمازیں، واجبات، سنن، مستحبات کے علاوہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے، اس لیے ان کا لقب ہے زین العابدین۔ ان کی روایت ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا اہل سنت ہونے کی نشانی ہے۔ پتا چلا یہ آج کا لقب نہیں، یہ کوئی 14ویں صدی کا ایجاد کیا ہوا لفظ نہیں، اہل سنت کوئی گروپ یا فرقے کا نام نہیں، یہ اس جماعت کا نام ہے جو نبی کے طریقے پر قائم ہے، صحابہ کرام کا نام تھا۔ اب والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی قیامت تک کریں گے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو بریلوی ہیں، کیونکہ ایک نیا لفظ بھی آ گیا نا۔ اس کی بھی وجہ بتا دوں کہ ہمیں بریلوی کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی سن لیں تاکہ لوگ جو آج کل خود وہ آپ کو بریلوی کہہ کر خود سنی بننا چاہتے ہیں، ان کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں یہ سنا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے، اور پنجاب کے لوگ تو بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھیں گے۔ یہ کھانا جس سے پکاتے ہیں گھی، پنجاب والے کیوں کہندے ہیں جان دے ہو؟ 100 دوا تے ایک کیوں، 100 چاچا تے ایک کیوں، جان دے ہو نا؟ یہ جب گھی تھا نا پہلے اس کو صرف گھی کہتے تھے، اس کا کوئی اور نام کیوں کہندے سو تسی؟ کبھی اس کے ساتھ خالص یا دیسی کا لفظ لگایا نہیں تھا، صرف گھی کو گھی کہتے تھے۔ مگر جب بناسپتی نکل آیا تو اس کو خالص دیسی گھی کہنا پڑا۔ پہلے صرف گھی تھا، جب بناسپتی نکلا تو اب پہچان کے لیے کہنا پڑا کہ یہ دیسی گھی ہے، خالص گھی ہے۔ تو پہلے صرف سنی تھے، دیوبندیوں کا نام نشان نہیں تھا، جب وہ نکلے تو پہچان کے لیے بتانا پڑا کہ اصلی سنی وہ جو بریلوی ہے۔ اللہ پتا چلا آپ کو؟ اب آپ سنیں ذرا، تھوڑا سا آپ کو آپ کے مسلک کی جھلک دکھا دوں۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس پر اس کا شکر کرتے ہیں۔ وہ اگر جانور بنا دیتا، کیڑے مکوڑے بنا دیتا، ہم کوئی شکوہ شکایت نہیں کر سکتے تھے۔ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ مالک ہے، جو مالک ہے وہ جو چاہے کرے۔ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو انسانیت کے معنی جانتے نہیں، شکل و صورت کا نام انسان نہیں، اور یہ انسان تو 3 لفظوں سے بنا ہے، آنسا نسیا۔ میں گرامر میں نہیں جاتا، خوش بحث نہ ہو جائے، آپ کو سمجھنے کے لیے معنی بتا دوں، یہ پہچانتا ہے، پسند کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اگر میں صرف اسی لفظ پہ تقریر کرتا تو ساری ایزی پہ ہو جاتی۔ پہچانتا ہے، پسند کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ یہی حال ہے یا نہیں؟ اپنا اپنا دامن خود دیکھ لینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شکل و صورت کا نام انسان، تو شکل و صورت تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ کھال کا نام، چال کا نام، ڈھال کا نام انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت شریعت کی تعلیمات کے مطابق اچھے اخلاق کو اپنانے کا نام ہے۔ اب یہ بھی ایک پوری بحر ہے۔
اللہ کا شکر، اس نے ہمیں انسان بنایا. بہت سے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، کہ شکل و صورت تو انسانوں والی ملی مگر یہ کیسے ہیں کہ انسانیت کے جوہر سے خالی ہے. تو یہ لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں، یہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، بدتر ہے. تو اس کا شکر، اس نے ہمیں انسان بنایا، اور زیادہ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنایا. پہلا شکر انسان بنایا، اور زیادہ شکر کہ اس نے، سب کی آواز چاہیے، مسلمان بنایا. اب مسلمانوں میں بھی دیکھیں، کچھ لوگ ہیں جو خدا کو صحیح نہیں مانتے، ان کا خدا جھوٹ بولتا ہے. تو جس کا خدا جھوٹ بولے گا اس کے بندے سچ بولیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو جو خدا کو جھوٹا کہے خود اپنا سچا ہونا ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں. تو کچھ لوگ خدا کو صحیح نہیں مانتے. نہیں، لکھتے ہیں اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، جب بندہ کچھ کر لیتا ہے تو اللہ کو پتہ چلتا ہے. بتائیے جس کا ایسا عقیدہ ہے وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں کہتے اللہ کی شان ہے جب چاہے جس غیب کو جان لے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ صاحب کی شان ہے، کسی اور کی شان نہیں. تو اگر اللہ کے بارے میں ایسے عقیدے رکھیں گے مسلمان ہوں گے؟ تو وہ تو خدا کو صحیح نہیں مانتے، پھر بھی مسلمان کہلاتے. کچھ لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے. کسی نے نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ نبی کو اتنا علم حاصل نہیں جتنا شیطان کو ہے. سب کہیں معاذ اللہ. معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ. ایسی باتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے. تو بتائیں جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ مسلمان رہے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی سے شیطان کا علم زیادہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی کو اللہ نے جتنا علم عطا فرمایا تھا، جیسا علم عطا فرمایا تھا ویسا جانوروں کو بھی ہے. معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. تو جو ایسی بات کہے گا وہ مسلمان رہا، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں انکار کرتے ہیں، یہ قرآن مکمل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کا انکار کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ازواج مطہرات کا انکار کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کا انکار کر رہے ہیں. کچھ ہیں جو اولیاء کا انکار کر رہے ہیں. تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان. جب غلط عقیدہ ہے تو پھر اسلام سے کوئی تعلق. اسلام عقیدوں کے صحیح ہونے کا نام ہوگا. جس کا عقیدہ صحیح نہیں وہ مسلمان ہو سکتا؟ مگر وہ سب دعویٰ کرتے. قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، رافضی شیعہ اپنے آپ کو مسلمان، خارجی جن کا نیا نام وہابی ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان، دیوبندی، مودودی، چکڑالوی، گکھڑوی، غیرہ نتو غیرہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. عقیدے غلط ہے. تو بتائیے غلط عقیدوں کے باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ درست ہوگا؟ جواب دیجئے نہیں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں انسان بنایا، اور زیادہ شکر کرتے ہیں ہمیں مسلمان بنایا، اور زیادہ شکر کرتے ہیں ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا. ہم خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، نبی کی ازواج کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اور جیسا ماننا چاہیے ویسا مانتے ہیں. تو ہم تو شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ اس نے ہمیں سنی بنایا. یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، اس کی قدر آپ کو قبر میں معلوم ہوگی. اگر ابھی نہیں معلوم ہو رہی تو قبر میں معلوم ہوگی، جب فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مسلمان کہے گا ربی اللہ. فرشتے جان نہیں چھوڑیں گے. دوسرا سوال کریں گے ما دینک،
تیرا دین کیا ہے؟ مسلمان کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، جان نہیں چھوٹے گی۔ پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا نبی جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان نہیں چھوٹے گی۔ پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ما کنتا ماضی ہے، بچے بھی جانتے ہیں ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ یہ نہیں پوچھیں گے اب کیا کہتا ہے، پوچھیں گے کیا کہتا، کیا کہتا۔ تو ATI والوں کی تو موج ہو گئی، وہ کہیں گے ہم کہتے تھے سیدی مرشدی یا نبی، وہ تو یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، رسول ہے غلام ہے، بات بھی قبول ہے، زندگی قبول ہے، ہمارا عشق مصطفیٰ، ہمارا عشق مصطفیٰ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کریں، سوال ہوگا کیا پتا چلا؟ باقی 3 سوالوں کا جواب اگر صحیح دے بھی دیا بات، سوال اہم یہ ہے، اور ویسے بھی آخر پر ہی فیصلہ ہوتا ہے نا، کیا کہتا تھا؟ اعلیٰ حضرت سے بھی سوال ہونا تھا، انہوں نے جواب پہلے لکھ لیا، جواب انہوں نے پہلے لکھ لیا کہ مجھ سے پوچھتے ہو کیا کہتا تھا؟ میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، مجھ سے پوچھتے ہو کیا کہتا تھا؟ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اور سنیں، عقیدہ ہو، عشق ہو تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور اصل بات یہ ہے کرم ہو تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، وصف خوبی کو کہتے ہیں، عیب نقص کو کہتے ہیں، تناہی ختم ہو جانا، انتہا ہونا، کہ حضور اللہ نے جو آپ کو خوبیاں دی ہیں ان میں ختم ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ اپنی طرف سے نہیں نکالا، قرآن کی آیت گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ ہر کمالے راز والے، یہ دنیا میں جس کے لیے چاہو کہہ لو کہ جس کو بھی کمال آتا ہے اس پر زوال آ جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اشرف المخلوقات انسان پیدا ہوتا ہے، 6 پاؤنڈ 7 پاؤنڈ، کسی کے ہاں زیادہ پاؤنڈ کا پیدا ہو جائے مجھے اعتراض نہیں ہے، وہ پیدا ہوا، وہ بڑھتا ہے، آگے ترقی کرتے 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 ایک مقام پر آ کر رک جاتا ہے، اب اس کا قد نہیں بڑھتا، بال کالے ہیں سفید ہونے شروع ہو جائیں گے، اگر کھال میں تازگی ہے جھریاں پڑنی شروع ہو جائیں گی، وہ بوڑھا ہو جائے گا، آپ کہیں گے اس کے کمال پر زوال آ گیا۔ ایک درخت کومپل کی شکل نکلتی ہے، تنا بنتا ہے، درخت بن جاتا ہے، ایک جگہ جا کر ٹھہر جاتا ہے، اب پتے جھڑتے ہیں دوبارہ آ جاتے ہیں، لیکن اس کو بوڑھا درخت کہتے ہیں، آپ اس کو جوان درخت نہیں کہتے۔ آپ دنیا کی مثالیں لے لیں، آپ دیکھیں گے ترقی ہوتے ہوتے ایک مقام پر رک جاتی ہے، اگر
کوئی ایک مثال نہ ہوتی، دنیا کو اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا کہ اللہ نے جو چیز بھی بنائی اس پر زوال آ جاتا ہے۔ نہیں، اللہ نے ایک اپنا حبیب ایسا بنایا اور فرما دیا پیارے تیرے کمال پر زوال نہیں آئے گا، بلکہ کمال وہ ہے جو تجھے حاصل ہے، ہر لمحے تیرے کمال میں اضافہ ہوگا، تجھ پر زوال نہیں آئے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، اس کے بعد بھی نعرہ لگانا پڑے گا، نہیں نعرہ غوثیہ، تاکہ پتہ چلے، 2-3 نعرے لگے مگر جب لگے پتہ چلے، عاشق بیٹھیں جب لگانا، تاکہ زیادہ لوگوں پر بوجھ بھی نہ پڑے اور نہ سب کے گلے بیٹھ جائے۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کی شان میں ہر لمحے اضافہ ہو رہا ہے، کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کہیں ان کی حیات تو آپ کہیں گے کہ ان کی تو وفات ہو گئی، ان کی قبر بن گئی۔ ہاں، ان کی قبر ضرور بنی ہے مگر ان کے کمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان تھے، آج 1 ارب کے قریب مسلمان بتائے جاتے ہیں۔ اس قبر کا فیضان اب بھی جاری ہے، وہ بظاہر ہماری آنکھوں سے چھپائے گئے، ان کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ارے عام انسان کے جسم میں روح ہے، جسم ایک پنجرا ہے، اس میں روح ہے، تو انسان کے ایک پنجرے، جس کو پنجرا کہوں جسم کو، اس میں قید ہو کر روح کی اتنی طاقت ہے، تو جو روح کا مرکز ہے، جو روح کی بنیاد ہے، اس آقا کی طاقتوں کا اندازہ کر لینا۔ مرے ہوں گے کسی اور کے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ربیع الاول کے موقع پہ 12 ربیع الاول نبی کی وفات کی تاریخ ہے، پیدائش کی تاریخ نہیں۔ تم نبی کی وفات کا جشن مناتے ہو تو میں یہی جواب دیتا ہوں، مرے ہوں گے تمہارے، ارے وفات کی خوشی یا غم وہ منائے جس کے مرے ہیں، ہمارا نبی زندہ ہے۔ اللہ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ایک وہ ہے جنہیں لفظ نہیں ملتے، ایک وہ ہے جو کہہ رہا ہے میں کیا کیا کہوں، میں بشیر کہوں، نذیر کہوں، سراج منیر کہوں۔ لفظ ختم ہو گئے، آقا تیری شان کا بیان ختم نہیں ہوا۔ فرق ہے نا، اور فرق پتہ چلتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، بتاتا ہے آپ کو، پہچانو کون ماننے والا ہے اور کون نہیں مانتا۔ لیکن وقت کے امام ہیں، اور کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے، اعلی حضرت فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ تو پتہ چلا اصل تعلق نبی کا درست ہوگا تو بگڑی بنے گی، ورنہ بیڑا پار نہیں ہونا۔ تو اس تعلق کو درست کرنے کے لیے ہی تو محفل سجائے گی۔ یہ سبق پنجابی سے کہنے نا، میں سبق پکونا پیا، یعنی سبق یاد کر رہا ہوں، یہی سبق یاد کرانا ہے۔ اور آپ نے ابھی ہمارا ترانہ سنا تو کیا پکارو یا رسول اللہ، یہ جو پکاریں گے میں دعویٰ کرتا ہوں، جو ایمان والا دل سے یہ پکارے گا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں،
اللہ کا شکر اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں کس طرح جیسا ماننا. ان کی شان تو ہمیں نہیں معلوم, ان کی شان کی کیا حد ہے, کیا مقام ہے وہ ہم جانتے. جتنا بیان کرتے ہیں وہ یا رسول جتنا جانتے ہیں اس کے مطابق بیان کر کے بھی یہی کہتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ امام العارفین سلطان العارفین حضرت سیدنا تیفور با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ. نام آپ کا تیفور, کنیت با یزید, ایران کا شہر بستام جس کو کچھ لوگ بستام بھی کہتے ہیں, وہ جو امام جعفر صادق کے خلیفہ تھے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشہور بزرگ, وہ فرماتے ہیں میری روح نے 70,000 برس عالم ارواح میں روحوں کی دنیا میں پرواز کی, مجھے مقام مصطفیٰ کی حد معلوم نہیں ہو سکی. آج کیسے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے تھے, ان کو نبی کے مقام کی ہوا لگی. ہم تو نبی کے غلاموں کی شان نہیں جان سکے, آقا کی کہاں سے جان سکتے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے اونچا کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. میں نے اس آیت کی پوری تفصیل میں نہیں جانا, چند باتیں صرف کرنی ہیں. میں جس طرح اس آیت پہ تقریر کرتا ہوں وہ نہیں کروں گا. سنیں, وَرَفَعْنَا, اور ہم نے اونچا کیا. اونچا کرنے کا اعلان اللہ فرما رہا. پہلی بات تو یہ لکا, آپ کے لیے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, اللہ کو کسی کی حاجت, اللہ کسی کا محتاج نہیں, وہ بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے. کوئی اس کو مانے نہ مانے اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں. اللہ فرماتا لکا, آپ کے لیے. یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں یہ لکا تملیک کا ہے کہ نبی کو مالک بنا دیا گیا. محبوب اب جس کو بلندی ملے گی تیرے ذکر کی بدولت ملے گی. جس کو اونچا ہونا ہے وہ یا رسول اللہ پکارے, اونچا ہو جائے گا. اسی لیے حضرت حسان بھی فرماتے ہیں, نبی پاک کے شاعر صحابی کیا فرماتے ہیں, ما ام مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے کلام سے اپنی شاعری سے آپ کی تعریف نہیں کرتا, بلکہ آپ کا نام اپنے کلام میں لے آتا ہوں جس کی وجہ سے میرا کلام تعریف والا ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو کیوں اوپر بٹھایا؟ جواب دیں. یہ آپ لوگ نعرے کیوں لگا رہے؟ چلے میری بات کریں, مجھے کراچی سے کیوں بلایا, ٹکٹ دی, اتنا خرچہ کیا, نعرے لگائے, عزت کی کیوں؟ مجھ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے, میری 4 آنکھیں نہیں, 4 ہاتھ نہیں, مجھے کیوں عزت دی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ اس نبی کا نام لیتا ہوں. ارے 1400 برس کے بعد جس کا نام لینے پر مجھے اتنی عزت مل رہی ہے اس آقا کی کتنی عزت ہوگی؟ دنیا میں جتنے چمکے ہیں نبی کی نسبت سے چمکے یا نہیں؟ کتنے چمکے, کہاں کہاں چمکے, ایک قطار ہے, آپ اس کو شمار کریں, کر سکتے نہیں. اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نہیں مانتے وہ یہ بتائیں وہ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ وہ بھی تو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس کے باوجود مانتے. کفران نعمت ہے یا نہیں؟ ناشکرے اور بے قدرے ہیں یا نہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے اونچا کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. کوئی انسان کسی بلڈنگ کو اونچا کرے, کسی چیز کو اونچا کرے, سب اونچا مانتے ہیں, سارے اس کو اونچا کہتے ہیں, حالانکہ ایک انسان نے اونچا کیا, اس سے اونچی اور چیزیں ہوں. آپ کراچی میں جائیں, ایک بینک کی عمارت ہے 24 منزلہ, اونچی ہے. آپ اس سے آگے جاپان چلے جائیں, اس سے اونچی عمارتیں. جنوبی افریقہ میں 50 منزلہ کارٹن سینٹر. آپ چلے جائیں نیو یارک میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ,
تقریباً 90 منزلہ بلڈنگ ہے، وہ بھی اتنی اونچی، اس سے اوپر اور بھی لگے ہوئے. آپ شکاگو چلے جائیں، سی ایس ٹاور 100 منزل سے اونچا وہ بھی بنا ہوا ہے. اور یہ بھی بتا دوں اس کا انجینئر مسلمان ہے. یہ مسلمانوں کے کارنامے ہیں، دوسروں کے. کینیڈا میں چلے جائیں، CNN ٹاور جو ہے سب سے اونچا دنیا کی اس وقت سب سے بلند عمارت کہلاتی ہے، اس کو انسانوں نے اونچا کیا. سب ان کو اونچا مانتے ہیں. یہ نیچے ہو سکتے ہیں، کوئی اور اونچی عمارت کھڑی کر دے گا، یہ نیچے ہو جائیں گے. مگر میں بتا دوں، جس کو انسان اونچا کر رہا ہے اس کو اونچا مان رہے ہو، اس کی اونچائی کی حد ہے. اس کو کوئی نیچا کر سکتا ہے، مگر جس کو رب اونچا کرے اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. اور یہ نبی کے ذکر کی اونچائی ہے. نبی کی اونچائی کون جانے؟ یہ تو ذکر کی اونچائی ہے. میرے پاؤں اس وقت زمین پر ہیں. بات اس کی کر رہا ہوں جس کے پاؤں عرش پر آئے تھے. بات اس کی کر رہا ہوں جس کے پاؤں عرش پر آئے. جب ان کے پاؤں عرش پر ہیں، ان کی بلندی کہاں کون بتا سکتا ہے؟ کون اس کے مقام کو جان سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. تھوڑی سی تفسیر اور پھر میں آ جاتا ہوں آپ کی اس محفل نعت پر. توجہ. جبریل امین یہ آیت لے کر آئے. طبرانی میں روایت موجود، شفا میں امام قاضی ایاز نے نقل کیا. حضور نے فرمایا جبریل اس کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی مطلب کیا ہے؟ یہ ہم نے بھی پڑھا اور انہوں نے بھی. میں نے نام نہیں لیا، سمجھے؟ دیوبندی وابی کا ہے، میں نے پوچھ رہا ہوں، نام نہیں لیا میں نے. ہم نے بھی اس حدیث کو پڑھا، انہوں نے بھی. کہتے ہیں دیکھو نبی پوچھ رہا ہے جبریل سے، اگر پتہ ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ اٹھی مت ہوئے نا جی. جس کی کھوپڑی الٹی ہو اس کو سیدھی بات کبھی سمجھ نہیں آتی. کہتے دیکھو تم کہتے ہو نبی کو علم ہے، نبی تو پوچھ رہا ہے. اگر علم ہوتا تو پوچھتے نہیں. روزانہ اسکول میں ماسٹر صاحب بچوں سے پوچھتے ہیں سوال. ماسٹر صاحب پوچھے بتاؤ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا؟ تو بچہ اٹھ کے کہے ماسٹر جی تو انو پتا ہوندا تے تسی پوچھدے کیوں؟ آپ کو پتا ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں؟ تو پھر آگے سے جو مولا بخش چلے گا سمجھ آ جائے گی بات. ٹھیک ہے نا؟ اگر پوچھنا بے علمی کی دلیل ہے تو کیا خدا پر اعتراض کرو گے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ماتل کا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا کہہ سکتے ہو اللہ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ اللہ کو پتا نہیں تھا؟ اور صاحب ایک بات آپ کو سنا دو تصوف کی، بتاؤں گا نہیں صرف اشارہ. ماتل کا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تیرے ہاتھ میں، نہیں تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یہ ذرا ایک نقطہ ہے، سوچئے گا اسے. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں. اللہ نے شیطان سے فرمایا مالک اللہ تکون مع الساجدین، اے شیطان تجھے کیا ہو گیا، تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا اللہ کو پتا نہیں تھا؟ تو پتا چلا پوچھنا بے علمی کی دلیل سب جان لیں. پوچھنا بے علمی کی دلیل حکمت تھی نبی پاک کی، اس میں شان تھی. حضور خود نہیں کہنا چاہتے تھے، جبریل سے کہلوانا چاہتے تاکہ دوسروں کو پتا چل جائے. جبریل کا بھی انکار کرو گے کیا؟ سنو میرے دوستوں اور بزرگوں، آگے جبریل بھی بڑا پکا سنی. اس نے کہا جی بھیجنے والا جانے یا جس پر اترا ہے وہ جانے، میرا کام لانا ہے مجھے خبر. چنانچہ جبریل آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، عرض کی. اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد. حضور نے فرمایا علم تو و فہم تو، اے جبریل میں جانتا بھی ہوں میں سمجھتا بھی ہوں. حدیث کے الفاظ ہے جبریل نے کہا حضور میں لایا ہوں مجھے پتا چلا میرے آقا کی شان کتنی ہے جبریل بھی جانتا نہیں.
میرے دوستوں اور بزرگوں، جبریل گیا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تیرا حبیب اس آیت کا مطلب پوچھ رہا ہے، جاننا چاہتا ہے۔ فرمایا جاؤ میرے حبیب سے جا کر کہو اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر ہوگا، یہ اس کا معنی ہے۔ جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ اذان دیکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کیا کہتا ہے فوراً؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ بھی بتا دوں، آپ لوگ یہ سن کر انگوٹھے چومتے ہیں، بہت پیاری بات، حضرت ابو بکر کی سنت ہے، جو ایسا کرے گا آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن حکم کیا ہے؟ جب اذان سنو جو مؤذن کہے خود بھی کہو۔ تو آپ کو اشہد ان محمد رسول اللہ خود بھی کہنا ہے اور ساتھ میں انگوٹھے بھی تم نے یہ کہا کرے، یہ مسئلہ آیا یہ بھی بتا دیا۔ کلمے میں اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر، نماز میں آپ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ہو جائے گی؟ ابھی نبی پر سلام نہیں پیش کیا، ارادے کے ساتھ، انشاء کے ساتھ، یہ ایسا نہیں جیسے کاغذ پڑھتے، نہیں، آپ سلام کرتے ہیں، نبی سنتا ہے، جواب دیتا ہے، کیونکہ سلام کا اصول یہ ہے سلام اس کو کرنا ہے جو سنے اور سن کر جواب دے۔ اگر وہ سن رہا ہے جواب نہیں دے سکتا تب بھی اس کو سلام ہو سکتا نہیں، اور اگر سنتا ہی نہیں ہے تو پھر بھی سلام کر سکتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ علماء بیٹھے مسئلہ پوچھ لینا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہم سب نبی کو سلام کرتے ہیں، نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی۔ اگر آپ کہیں مردہ ہیں جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں ان کی زبان خراب، تو میں پوچھتا ہوں قبرستان میں جا کر کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم، سنتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جو سنے نہیں اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہ دے اس کو سلام نہیں کر سکتے، یہ قانون ہے۔ تو جب مردے سن رہے ہیں تو وہ زندہ نبی کیوں نہیں سن رہا؟ سماعت مصطفیٰ بھی اس وقت میرا موضوع نہیں کہ نبی کے سننے کی شان کیا ہے، اس کو بھی چھوڑیں، آگے چلیں۔ اللہ نے فرمایا جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ جبریل امین سے نبی پاک نے فرمایا اس کا کوئی اور بھی مطلب ہے؟ جبریل پھر گیا، یا اللہ تیرا حبیب پوچھ رہا ہے اس کا کوئی اور بھی مطلب؟ فرمایا جاؤ میرے حبیب سے کہو جعلت تمام الایمان بذکرک معی، میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر رکھ دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہو۔ ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، مسلمان نہیں ہوگے جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھو گے، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ مخلوق کا کلمہ ہے، محمد الرسول اللہ یہ رب کا کلمہ ہے، رب پڑھتا۔ سنیں ہمیں رب کا پتہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ پتا چلا جب تک نبی کو نہ مانے خدا کو ماننے کا دعویٰ کر سکتے نہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو قرآن سے نبی کو پہچانتے ہیں، تو میں کہوں گا قرآن کہاں سے ملا ہے؟ نبی کی بارگاہ سے۔ کوئی کہے گا جی اسلام، تو میں کہوں گا اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جو نبی نے فرما دیا وہ اسلام ہے، جو کر کے دکھا دیا وہ اسلام ہے۔ نبی کے بغیر خدا کو ماننے کا دعویٰ کر سکتے؟ ذرا اونچی، یہ مسئلہ بھی آیا ہے، یہ بھی سنا دو۔ وسیلہ، نبی درمیان میں وسیلہ ہے، کیا ہے؟ روٹی کھاتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، جن کی آواز آئی ہے وہ کھاتے ہیں، باقی شاید کچھ اور کھاتے ہوں گے، کوئی بات نہیں، آپ سب نہیں کھاتے، پتہ چل گیا۔ جو لوگ روٹی کھاتے ہیں وہ مجھے یہ بتائیں روٹی کو کون سی چیز پکاتی ہے؟ پکی بات ہے، پیڑا بناؤ ہاتھ سے اس کو یا بیلن پہ گول کر کے آگ پہ ڈال دو، روٹی پک جائے گی؟ ابھی آپ نے کہا آگ پکاتی ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں پکے گی۔ ایک منٹ میں بات بدل گئی، اسی لیے تو آپ لوگ ٹھہرتے نہیں، ادھر کی آواز چلی ادھر اور ادھر کی چلی تو ادھر، پکے ہو جاؤ نا۔
ابھی آپ نے کہا آگ پکاتی ہے اور میں نے کہا روٹی اس پہ ڈالو، آپ کہیں گے نہیں پکے گی. کیوں؟ آٹا کمزور ہے، آپ کی قوت زیادہ ہے، وہ اس کو جلا دے گا، روٹی پک سکتی، آپ کے فائدہ پہنچا سکتی. سمجھداروں نے کیا کیا؟ درمیان میں توے کا وسیلہ لے لیا. توے کا ذرا اونچی وسیلہ لے لیا. اب توے کے دو رخ ہیں، تصوف پھر آ گیا.